مسجد نبی شریف میں مشرق کی جانب وہ بکائے نور، وہ نور کا منبع واقع ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جسے مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر کے وقت ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا. اور یہی ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 9 برس تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہیں. اسی بنا پر اسے حجرہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے. گارے اور مٹی سے بنی دیواروں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت پر مشتمل مختصر رقبے کا یہ گھر شاید اس وقت مدینہ منورہ کی سب سے سادہ ترین عمارت تھی. اس مکان عالی شان کی جو چھت شریف کی بلندی تھی نا، یہ قد آدم یعنی انسانی قد سے بس 1 ہاتھ زیادہ تھی. بعد میں اس کے اطراف میں کئی ایسے ہی حجرے بنائے گئے جس میں دیگر امہات المومنین کے لیے یہ کے بعد دیگرے گھر تعمیر کیے گئے. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض مکانات جرید نخل یعنی کھجور کی صاف ٹہنیوں کے تھے، ان کو کمبل سے ڈھانپا ہوا تھا اور دروازے پر بھی کمبل کے پردے تھے. تمام مکانات قبلے کی طرف اور مشرق و شام کی جانب تھے. مغرب کی سمت کوئی مکان نہ تھا. بعض مکان شریف کچی اینٹوں کے بھی تھے. اب یہ وہی حجرہ عائشہ ہے، یہ وہی مکان مقدسہ ہے کہ جب نبی پاک نے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو گھر کے جس حصے میں انتقال ہوا وہی حصہ زمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور بننے اور جسم منور سے لپٹنے سے مشرف ہوا. ایگزیکٹلی وہی جگہ نبی پاک کی تدفین ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات شریف تک اسی حجرہ اقدس میں مقیم بھی رہی، یعنی مزار پر انوار بھی تھا اور بی بی عائشہ بھی وہاں آپ نے بھی قیام رکھا. اور اب آگے سنیے کہ پیارے آقا کی تو مبارک مزار شریف وہاں بن گئی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کا وہاں پر کیسے تدفین کا سلسلہ ہوا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آپ کا وقت رخصت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ کر عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب. یا رسول اللہ ابو بکر حاضر دربار ہے، اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. اب ذرا بڑی امیزنگ بات ہے اور بڑی عقیدے کی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا تو کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں. آپ تو بعد الانبیاء یعنی افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یعنی آپ کا عقیدہ کیا تھا کہ پیارے آقا مزار پر انوار میں حیات ظاہری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میری پکار سنیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو دروازہ خود بخود کھلے گا. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور کمال کی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیسی وصیت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں جناب، بڑے بڑے صحابہ کرام خلفائے راشدین موجود ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں، سب نے اس وصیت پر عمل کیا. ان کی میت کو، ان کے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور وہاں یہی عرض کیا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر دربار ہے. اللہ اکبر. دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی. جی ہاں، روضہ انور سے آواز آئی. تفسیر کبیر میں لکھا آواز کیا آتی ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق. دوست کو دوست سے ملا دو کہ دوست کو دوست کا اشتیاق ہے یعنی شوق ہے. اور اب حضرت ابوبکر صدیق کی تدفین نبی پاک کے بالکل برابر بیات کے پہلو میں ہو گئی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی تو آپ بھی حجرہ مطہرہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. اللہ اکبر. یہ کیسا منظر ہے کہ نبی پاک بھی ہیں اور 2 ایسے قریبی یار بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اسی بات کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سادین کا کران ہے پہلو شاہ میں جھربٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے. اللہ اکبر. اور صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہی موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.